أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهله، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت فيلقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے اس مجلس اعزاء کے اجر و ثواب کو مرحومہ سیدہ بانو صاحبہ کی روح طیبہ کو ایصال ہونے کے لیے، مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی، جوار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں مرحومہ کو جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات محمد و آل مرحومہ کے انتقال سے اس مجلس اعزاء تک جو عمل بھی مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے انجام دیا گیا، وہ تمام اعمال کی قبولیت اور اسی طرح سے ہم سب کو اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کی فکر ذہنوں میں اور زندگیوں میں رہنے کے لیے کی توفیق حاصل ہونے کے لیے. ایک ماں کا دل اس وقت خوش ہوتا ہے جب ماں بچوں کے حق میں دعا دیکھتی ہے. مرحومہ کی چہلم کی مجلس میں مرحومہ کے ساتھ ساتھ آپ کے 2 جوان فرزند اور آپ کی بیٹی کی مغفرت کے لیے اور آپ کے ہمسر کی مغفرت کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. ایک مومنہ یا یوں کہیں کہ ایک ماں کے چہلم کی مجلس ہے. دنیا میں وجود جو اللہ نے ماں کا رکھا ہے، ماں اپنی ایک چھوٹی سی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھتی ہے، کئی فراز و نشیب دیکھتی ہے. ماں کی زندگی میں کبھی ایسے خوشیاں آتی ہیں جن خوشیوں کو دیکھ کر ماں کا چہرہ کھل جاتا ہے. کبھی ماں کی زندگی میں ایسی مصیبت، ایسی پریشانی، ایسی تکلیف آتی ہے جس کو دیکھ کر ماں کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. ایک سوال ذہن میں آیا کہ وہ ماں جو اپنے بچے کے پیر میں کانٹا دیکھنا گوارا نہیں کرتی، جو ماں اپنے فرزند کے چہرے پر دھوپ دیکھنا نہیں چاہتی، اس ماں کی نگاہوں سے بیٹے کا جنازہ اٹھ جائے، یہ کیسے ماں صبر کرتی ہے؟ یہ سوال ذہن میں آیا تو اس کا جواب اللہ نے قرآن کریم میں ایک ماں کے ذکر کر کے فرمایا، جس سے تسلی ہوتی ہے، جسے یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ آیت میں اللہ کا جواب نہ ہوتا تو اس سوال کا جواب ہمیں کبھی نہ ملتا. کہ ماں اپنی زندگی میں اپنے بچے، اپنی اولاد کی میت دیکھے،
جو کاٹا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جواب کہاں ہے؟ آیت کا ترجمہ اور انشاءاللہ آیت کے حوالے سے کچھ معلومات، ایک دو واقعے اور آپ کی زحمت تمام۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیج دی۔ وحی نبیوں کو آتی ہے، علماء تشریف رکھتے ہیں وحی کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک نبی ہونے کی وحی ہوتی ہے، ایک خدا کچھ کام لینے کے لیے وحی کرتا ہے، وہ آیت نہیں ہوتی۔ ماں بن کر وہ درجہ حاصل کر لیتی ہے کہ اللہ سیدھا کلام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی بھیج دی۔ کیا وحی بھیجی اللہ نے؟ اے موسیٰ کی ماں، جب موسیٰ کی ولادت ہو جائے تو تم پہلے اسے دودھ پلا دو، دودھ دے دو۔ اگر موسیٰ کی جان سے تمہیں گھبراہٹ ہو، فَإِذَا خِفْتِ، حالات ایسے تھے فرعون جال بچھایا ہوا تھا، جہاں پر بھی لڑکے کی ولادت ہوتی قتل کر دیا جاتا، تو ہر ماں ولادت کے وقت گھبراتی تھی، پتہ نہیں لڑکا ہوگا یا لڑکی، لڑکا ہو جائے تو پھر یہ ڈر اور زیادہ بڑھ جاتا تھا کہ کہیں فرعون کو پتہ نہ چل جائے، میرے بچے کو قتل نہ کر دے۔ تو جناب موسیٰ کی ماں کے دل میں بھی یہ خوف تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو بچے کی جان کا ڈر لگے تو بچے کو دریا میں ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، دریا میں ڈالنے کے بعد نہ ڈرو نہ غم کھاؤ۔ ڈرنے کی بات بھی نہیں ہے، غم کھانے کی بات بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، صحیح سلامت ہم آپ کی گود میں پلٹا دیں گے۔ آپ دریا میں ڈالو، یہ وحی ہو رہی ہے اللہ سے حضرت موسیٰ کی ماں کہ تم دریا میں ڈال دو اپنے بچے کو، اگر بچے کی جان کو خطرہ ہے، ہم صحیح سلامت آپ کے بچے کو آپ کی آغوش میں پہنچا دیں گے، پروان چڑھا کر نبی بنا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسول بنا دیں گے ہم۔ اب یہ وحی اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کے ماں کو ہو گئی، ڈر لگا کہ اب موسیٰ کی جان کو خطرہ ہے، وحی خدا کے مطابق ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے سامنے لے جا کر ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈالنا چاہتی ہے۔ کیا ہوگا نہیں معلوم، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم پلٹائیں گے، لیکن ایک ماں ہے، ماں کا کلیجہ ہے، ماں کی محبت ہے، ماں کی مامتا ہے۔ خدا کے ان سارے وعدوں کے بعد اللہ آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل جب دریا میں بچے کو ڈال رہی تھی تو فارغ ہو گیا تھا، صرف اپنے بچے کی محبت تھی، بچے کی محبت کے سامنے کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ تو ہم اس کی حالت یہ ہو گئی تھی وَأَن كَادَتْ لِتُبْدِي بِهِ، 10-11 مہینے اللہ نے جو معجزات کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کی ولادت کا ماحول بنایا تھا، ماں اپنے بچے کی محبت میں قریب تھا کہ راز کھول دیتی، چیخ مار کر رونے والی تھی، چلانے والی تھی، بے تاب ہونے والی تھی ماں۔ ہم نے ماں کے جگر کو تھام دیا۔ وَلَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اگر ہم نے اس وقت مادر موسیٰ کے جگر کو نہ تھاما ہوتا، ماں بیٹے کی محبت میں بکھر جاتی۔ تو جواب مل گیا، ماں
جب سامنے بیٹے کی مصیبت آتی ہے تو ماں کے کلیجے کو خدا تھام لیتا ہے، تب ماں بچے کی محبت پر صبر کرتی ہے، ورنہ ماں صبر نہیں کر پائے۔ دو مشکل بتائی خدا نے، ایک یا تو مادر موسیٰ مر جاتی یا ایمان کھو دیتی۔ خدا نے مادر موسیٰ کے جگر کو تھام لیا، لِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ اپنے ایمان پر باقی رہے اور بچے کی اس جدائی پر جو واپس آنے والا ہے صبر کرے۔ تو ایک ماں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے جنازے دیکھی، جن کی مائیں زندہ ہیں، خدا ان کی ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ماں کا سایہ سر پر اللہ رکھے، سلامتی کے ساتھ خدمت کے ساتھ ماں باپ کی بچوں کے، جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ خداوند عالم سیدہ فاطمہ زہرا کے فضائل کے تصدق میں ان کی ماؤں کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں ان سب کو جگہ عنایت فرمائے۔ ایک مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، ایک واضح بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، کوئی بھی چیز جب وقت گزرتا جاتا ہے تو دو طرح کی ہو جاتی ہے۔ وقت جب گزرتا ہے تو ہر چیز کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک شدت تعلق ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ رونق اور وہ شدت تعلق دو طرح کا ہو جاتا ہے۔ ایک، اگر جو چیز سے تعلق ہے دنیا کے لیے ہے تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا رابطہ پھیکا ہو جائے گا، رونق چلی جائے گی، پھر پہلے جیسی رونق نظر نہیں آئے گی، پہلے جیسا رابطہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر یہی محبت، یہی تعلق، یہی رابطہ خدا کے لیے ہو تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے شدت اور زیادہ ہو جاتی ہے، رونق اور زیادہ آ جاتی ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، دنیا کے لیے رابطہ یا خدا کے لیے رابطہ، جب کوئی چیز خدا کی ہو جاتی ہے وقت گزرنے سے رونق بڑھتی جاتی ہے، جب کوئی چیز دنیا کے لیے ہوتی ہے وقت گزرنے سے رونق گھٹتی جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، دو لوگ دوست ہو گئے، دوستی اگر دنیا کے لیے ہے، شروع میں آدھا گھنٹہ بغیر دوست کے نہیں رہ سکتے تھے، آگے جا کر مووی دیکھنا نہیں چاہتے۔ کیوں یہ دوستی کم رنگ ہو گئی، کیوں پھیکی پڑ گئی، کیوں رونق چلی گئی؟ دنیا کے لیے تھی۔ بھائی اور بھائی کا رشتہ دنیا کے لیے ہے، بچپن میں بھائی سے بہت محبت کرے گا، لیکن جیسے جیسے بڑھتا جائے گا بھائی کو دشمن سمجھنے لگے گا انسان، اس لیے کہ رابطہ دنیا کے لیے رکھ لیا۔ اگر دوستی خدا کے لیے، بھائی بھائی کا رشتہ خدا کے لیے ہو تو دوستی حسین اور حبیب کی بن جائے گی، دنیا گزر جائے گی، رونق بڑھتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر بھائی بھائی کا رشتہ ہے اور خدا کے لیے ہے، 14 صدیاں گزر جائیں گی، نہ عباس حسین سے جدا ہوں گے نہ حسین عباس سے۔ اس لیے کہ یہاں بھائی کا رشتہ دنیا کے لیے نہیں تھا، بھائی کا رشتہ خدا کے لیے۔ جب یہ بات آپ نے سن لی، بعد رسول دو واقعے پیش آئے، کچھ لوگوں کا تعلق ثقیفہ سے ہو گیا، کچھ لوگوں کا تعلق غدیر سے ہو گیا۔ کس کا رنگ چلا گیا، کس کی رونق بڑھ رہی ہے؟ جو خدا کے لیے ہے اس کی رونق بڑھتی ہے، جو دنیا کے لیے ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ ثقیفہ دنیا کے مقصد کے لیے رچائی گئی، غدیر خدا کے مقصد کے لیے تھا۔ صدیاں گزرتے جائیں غدیر کی رونق بڑھتی جائے، یہ رونق اس وقت اوج پر پہنچے گی جب غدیر کا وارث ظہور کر کے علم لائے گا۔
عزیزان محترم، تو ہم نے بتایا کہ دنیا کی چیزیں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے رونق، تعلق، رابطہ کم ہوتا جاتا ہے۔ آپ ماں کو کس درجے میں رکھیں گے، کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ماں کی بچوں سے محبت دنیا کی ہے یا خدا کی ہے؟ ماں کی محبت بچوں سے خدا کی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے ماں کا دل محبت میں وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ جو کل تک کی ماں اپنے 4 بچوں سے محبت کرتی تھی، 4 بچوں کی بہو آئیں، بہووں کی محبت کے لیے بھی دل میں جگہ ہے، نواسے آ گئے ان کے لیے بھی دل میں جگہ ہے، پوتے آ گئے ان کے لیے بھی دل میں جگہ ہے، اس لیے کہ خدا کے لیے ماں کی محبت ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نہ صرف زندہ رہنے کے وقت تک بلکہ ماں اس دنیا سے گزر بھی جاتی ہے، بچوں کو دعا دیتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ سفر امام حسین علیہ السلام میں جو مرثیہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، اس مرثیے کی ایک بند ہے، تیری مادر کو کئی دن سے نہیں قبر میں چین، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، فاطمہ تڑپ رہی تھی۔ یہ ماں ہے جو اپنے بچوں کے لیے قبر میں بھی چین سے نہیں سوتی۔ زمانہ گزرتا جاتا ہے تو ماں کی محبت رونق اور بڑھتی جاتی ہے۔ یہی شاید وجہ ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ میری گفتگو محبت کے دائرے میں ہے۔ ہمارے یہاں کے ماحول میں جب کسی لڑکی سے، کسی بچی سے کوئی آدمی محبت کے لہجے میں بات کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے آ جا ماں، کیا بات، سو جا ماں، پڑھو ماں، جاؤ ماں۔ کیوں ہم ماں کہہ رہے ہیں؟ بچی کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں بیٹا یہ جو میرا تعلق ہے یہ محبت کی معراج ہے جس کو میں ماں لا رہا ہوں۔ ہم اپنے ملک کے لیے بھی ایک نعرہ لگاتے ہیں، بھارت ماتا، کیا بات ہے، یعنی محبت کی انتہا بتانے کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے سن لیا، جب ماں اپنے طرف سے خالص اور خدا کے لیے محبت کرتی ہے تو اس ماں کی قدر کرنا ہر بچے پر لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیں ماں ہونے کی حیثیت سے جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں یا کہیں پر ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ ماں کی دعا لو تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اپنی ماں کی دعا لو۔ نہیں، جو بھی ماں ہے اس کی دعا لو، اس لیے کہ ماں ہونے کی حیثیت سے محبت کا سمندر ہوتا ہے۔ سمندر سے کوئی چیز مانگی نہیں جاتی، جا کے لے لینا ہے۔ ماں سے محبت نہ مانگو، دعا نہ مانگو، بلکہ ایسا کام کرو کہ ماں دعا دے دے، ماں دعا دے دے۔ خوش نصیب اور خوش نصیبی یہ ہے کہ ہر کسی بھی ماں کی دعا مل جائے۔ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے ماں کی ماں فاطمہ کی دعا مل جائے، اگر کسی کے حق میں فاطمہ دعا دے دے۔ اللہ، ایک واقعہ، اس لیے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ایک واقعہ انشاءاللہ کہ اگر جو بھی ماں ہو، صرف اپنی ماں نہیں، اپنی ماں کی دعا تو ہمیں لینا ہی ہے خدمت کر کے، جو بھی ماں ہے اس کی دعا لیں، اس کی دعا لیں۔ ایک مرجع ہمارے گزرے ہیں، ایک بڑی شخصیت آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، جو صاحب مطالعہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ آج جو بھی مولوی دنیا میں ہے ان کے مدرسے کی بنیاد کے صدقے میں ہے۔ بے شک، بے شک۔ آج دنیا میں جہاں کہیں پر بھی دین کی تبلیغ چل رہی ہے اس دین کی تبلیغ کے پیچھے عبد الکریم حائری کا ہاتھ ہے۔ آج جتنے مجتہد ہیں، شیخ حسین انصاریان کہتے ہیں 1000 مجتہد کے استاد آیت اللہ عبد الکریم حائری۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری ایک دکھ بھری ماں کی دعا کا نتیجہ۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری کے والد ایک معمولی
کام کرنے والے، ایک چھوٹی موٹی کمائی تھی ان کی، انہوں نے ایک نیک مقصد سے اولاد کی تمنا رکھ کر ایک نیک عورت سے شادی کی۔ عبد الکریم حائری کے والد جب شادی کی مقصد سے کہ اولاد اللہ عطا کرے مجھے، امتحان پروردگار، 15 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ جب بھی کوئی چھوٹے بچے کو دیکھتے دل میں یہ خواہش ظاہر کرتے کاش میرا بھی ہوتا۔ ہر نماز، ہر دعا، ہر جگہ اپنے اولاد کے لیے دعا۔ زوجہ نے بچوں کے محبت اور بچوں کے شوق کو دیکھا، ان کی زوجہ نے ایک رات عبد الکریم حائری صاحب کے والد سے کہا کہ دیکھیں آپ کے دل میں جو بچوں کی محبت ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا، ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ میرے اندر بچے پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اب اللہ کا کیا امتحان نہیں معلوم، میں آپ کے لیے ایک زوجہ تلاش کر لوں گی، ان کے ساتھ آپ شادی کر لیں، انشاءاللہ کہ ان سے اللہ آپ کو اولاد دے دے۔ کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ خوشی خوشی یہ بات رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، کہا میں خود ڈھونڈوں گی۔ کہا ٹھیک ہے جائیں۔ جب ڈھونڈنا شروع کیا تو پتا چلا کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت ہے جس کی شادی ہوئے 4 سال ہوئے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ایک بچی ہے 3 سال کی۔ کہا کہ بیوہ ہے، اس شخص کے ساتھ شادی ہو جائے گی، اس کی بھی زندگی بن جائے گی، ان کو بھی اللہ اولاد عطا کر دے۔ زوجہ نے جا کے عورت سے بات کی تو پہلے وہ راضی نہیں ہوئی کہ میری چھوٹی بچی ہے، بچی کو کون دیکھے گا، 3 سال کی میری بچی ہے، ابھی نادان بچی ہے، بچی کو نہیں معلوم کہ کیا ہے، ابھی اس کو ماں کی ضرورت ہے، میں شادی کر لوں گی تو شوہر کی خدمت کرنا پڑے گا، شوہر کی دیکھ بھال کرنا پڑے گا، شوہر کا خیال رکھنا پڑے گا، تو بچی سے زیادہ میں وقت نہیں دے سکتی بچی کو، تو میں نہیں چاہتی کہ شادی کروں اور تاکہ میری بچی کا حق کہیں پائمال نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ایسا موقع نہیں دیں گے، پوری طرح سے آپ کو بچی کی خیال جو بھی خدمت ہے میں کر لوں گی۔ واہ واہ واہ۔ جب ان کی زوجہ نے سمجھایا تو راضی ہو گئی، آ کے اپنے شوہر کو بتایا، وقت طے ہو گیا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو نکاح کے لیے بیٹھ گئے شیخ عبد الکریم حائری کے والد، تو ایک 3 سال کے بچی کی رونے کی آواز کانوں میں سنائی تھی، جس کے زبان پر یہ جملہ تھا اماں 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 اماں۔ اس معمولی سے تاجر کام کرنے والے نے کہا کہ کس کی آواز ہے؟ کہا کہ جو ابھی دلہن ہوئی ہے ان کی بچی ہے، بچی کو کیا معلوم، خالہ پھوپھی یہ سمجھا رہی ہیں لیکن سمجھ نہیں رہی، بچی سمجھ نہیں رہی ہے، وہ کہہ رہی ماں چاہیے۔ جگہ سے اٹھ گئے، میں پوری زندگی ایسے ہی گزار دوں گا، بچی کا دل نہیں توڑوں گا میں، یہ بچی کہیں ایسے نہ ہو کہ 5 منٹ اپنی ماں سے جدا ہو جائے، اماں کو یاد کر رہی ہے۔ کہا کہ نہیں، مجھے منظور ہے کہ پوری زندگی بغیر اولاد کے ہی میری صرف ہو جائے۔ 1 سال نہیں گزرا، اس ماں کے دعا کے نتیجے میں عبد الکریم حائری کی ولادت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں اس ماں نے کیا دعا دے دی کہ پروردگار میری بچی کو مجھ سے اس نے جدا نہیں کیا، اس کی گود آباد کر دے۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری کی ولادت اس مومنہ ایک ماں کی دعا ہے۔ جوانوں ماں کی دعا لو، ماں کا دل نہ دکھاؤ، جو بھی ماں ہے اس کی دعا لو، مخصوصاً فاطمہ کی دعا۔ ماں اپنے بچوں کو دعا دیتی ہے، بچوں سے فارغ ہوتی ہے تو پڑوس کے بچوں کو دعا دیتی ہے، گاؤں کے بچوں کو دعا دیتی ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں آخری وقت میری ماں کا پہلو ٹوٹا ہوا تھا، سجدے میں میری ماں کا سر تھا، دعا کر رہی تھی میری ماں، تو میں قریب جا کر میں نے سنا کہ میری ماں کیا دعا کر رہی ہے، تو میری ماں کے دعا جملے تھے دعا کے، پروردگار میرے شیعہ، میرے حسین کی آزاد، پروردگار قیامت تک آنے والے میرے شیعہ، میرے حسین کے ماتمدار۔ جناب امام حسن فرماتے ہیں کہ اماں اس حالت میں جہاں پر انسان درد اور رنج میں اپنے آپ سے لڑ رہا ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں،
آپ نے اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کی؟ مومنین، قیامت تک کے مومنین مومنین۔ تو فاطمہ نے ایک جواب دیا کہ بیٹا حسن، اس لیے میں سب کو دعا کر رہی ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں دنیا کے مومنین کی ماں ہوں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد ایک وقت گزرا، اللہ نہ کرے جس مومنہ کا انتقال ہوا، اگرچہ اپنے بچوں کے غم کو انہوں نے دیکھا، لیکن جب انتقال ہوا تو بچے صاحب شعور ہو گئے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی ماں کا انتقال ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ جناب فاطمہ زہرا جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد گھر میں تنہا بیٹھ کر رو رہی تھی۔ رسول خدا تشریف لائے، بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو فاطمہ زہرا نے فرمایا، بابا میری اماں کہاں چلی گئی؟ کہ جنت الفردوس میں آپ کی ماں اللہ کے جوار میں ہے فاطمہ۔ یہ ایک بچی تھی جو ماں کی شہادت کے رحلت کے بعد ماں کو یاد کر رہی تھی۔ فاطمہ کے دو بچیاں چھوٹے چھوٹے تھے جب فاطمہ کی شہادت ہو گئی تھی۔ مولا قبر فاطمہ سے اندر آئے گھر میں، دیکھا ایک کونے میں فاطمہ جناب زینب بیٹھی ہوئی ہیں، ایک کونے میں کلثوم بیٹھی ہوئی ہیں، رو رہی ہیں۔ بچے سوال نہیں کر رہے ہیں کہ بابا اماں کہاں گئی، بچوں کو معلوم تھا کہ ہمارا اماں شہادت پا گئی۔ یہ علی کی غربت ہے کہ بچے اتنا سمجھتے تھے جو بھی سوال کریں گے ہم بابا سے، بابا کے دل کو بڑی تکلیف ہوگی۔ بچے کچھ سوال نہیں کرتے تھے، بس مولا ایک کونے میں بیٹھ جاتے، امام گھر کو دیکھتے، آنسو بہانا شروع کر دیتے۔ مولا آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ کہا مجھے دروازہ یاد آ رہا ہے، مجھے پہلو اجرکم اللہ، مجھے پہلو یاد آ رہا ہے، مجھے دروازہ یاد آ رہا ہے، مجھے ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھنا یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام۔ جب ماں کا جنازہ اٹھنے لگا تو ماں ہوتی ہے، وہ بھی فاطمہ جیسی ماں۔ ایک بچہ ہے جو سرانے کھڑا ہوا ہے، ساروں نے آخری دیدار کر لیا۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا بیٹا حسین ماں کا آخری دیدار کر لو۔ کہا کہ بابا جب تک ماں نہ بلائے۔ بس یہ جملہ حسین کے زبان سے نکلنا تھا، بندے کفن ٹوٹے، اے میرے لال حسین۔ حسین سینے سے لگ گئے، ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو۔ آسمان پر کوہرام مچ گیا ہے، ملائکہ آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ درد بھرا منظر حسین کا دیکھا نہیں جاتا۔ یا حسین سوئے ہوئے ہیں، ہاتف غیبی کی آواز آئی، ایک بچی تھی جو عصر عاشور باپ کے سینے پر لیکن باپ کا سینہ زخمی ہے، تیر باپ کے سینے پر ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔